السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جماعت پنجم کی جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کو اس آف لائن کلاس میں خیر مقدم. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل سے ہم نے شاہدرہ شریف نے ایک نیا سبق پڑھنا شروع کیا. اس کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھا, آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں. پیارے بچوں, پیج نمبر 45 یعنی 45 کشمیری میں کہیں تو 45. چنانچہ مجھے اس لیے یہاں پہ اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے یہاں پہ, کیونکہ میری ڈیوٹی اسکول میں وہاں کے بچے جو ان کی مادری زبان پہاڑی اور گوجری ہیں. چلیے پہلے میں اس کو کشمیری میں پڑھتا ہوں اس آج کے حصے کے سبق کو, اور پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کروں گا. شاہدرہ شریف جو لیسن ہے اس میں ہم نے کل پڑھا اس کا جغرافیائی بناوٹ, خد و خال, جغرافیائی اعتبار سے یہ جگہ کہاں ہے, پہاڑوں پہ ہیں, میدانی علاقہ ہے, کوئی کم میدانی, زیادہ میدانی, ایسا کیا ہے. تو ہم نے یہ کل پڑھا کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہ جو ہے پرانے زمانے میں ایک خود مختار سی ریاست ہوا کرتی تھی. تب اس کا اپنا الگ سا بادشاہ ہوا کرتا تھا, اور اس وقت جب یہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ صاحب آئے تو انہوں نے تو اس وقت یہاں کے یعنی اس ریاست کے بادشاہ جو تھے وہ رستم خان تھا. تو ہم نے یہ پڑھا رستم خان نے اس بزرگ کا بہت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا اور خود ان کے مرید ہو گئے. تو آج ہم نے یہ پڑھنا. اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو جگہ ہے یہ پہاڑوں کے دامان یعنی دامن جس کو ہم بولتے ہیں, وہاں پہ تھوڑی سی پلین جگہ پہ ہیں, وہاں پہ انہوں نے قیام کیا. اور یہ جگہ جو ہیں راجویور, یہ جو وہاں کی راجویور سٹی یہ قصبہ تھا اس وقت, اس سے 34 یعنی 34 کلومیٹر دور, تھنا منڈی سے 5 کلومیٹر دور اس جگہ کے ارد گرد میں گھنے جنگل تھے. دائیں بائیں ندیاں تھی اور ہر طرف سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں کانوں میں گونجتی تھی. اور اسی جگہ کا نام پھر شاہدرہ شریف رکھا گیا. اسی جگہ کو ہم شاہدرہ شریف کہتے ہیں, کیونکہ آج کا حصہ جو ہے سید غلام شاہ بادشاہ انسان دوست تو صاحب کرامات, روحانی بزرگ سیر سے وٲنٛسہِ روٗدۍ تم غریٖبن تہٕ لاچارن اتھ روٚٹ کران. دپان تمہِ وقتٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ راز تہِ ٲسۍ اِہنٛدِس دربارس منٛز واتان, یمن منٛز مہاراجا گلاب سنگھ تہِ شٲمِل اوس. پیارے بچوں, اگر ہم اس پیراگراف کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس طرح ہے. سید غلام شاہ بادشاہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے, یعنی انسان دوست تھے اور صاحب کرامات, یعنی ان کی روحانی کمالات کو دیکھ کے انہیں کچھ کرامات کا علم تھا. ساری زندگی میں انہوں نے غریبوں اور بے بسوں کی مدد کی, ان کے کام آیا. اور آگے کہتے ہیں اس وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے جو ریاست کے مختلف علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کی ہوئی تھی, وہ لوگ سید غلام شاہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے تھے, وہاں پہ آیا کرتے تھے. اور ان بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ جو اس وقت کا تھا مہاراجا گلاب سنگھ بھی شامل ہیں, وہ بھی آتا تھا اس بزرگ کے پاس. اب دوسرا پیراگراف. سید غلام شاہ بادشاہ سپٕدۍ 1806 عیسوی منٛز رحمتِ حق. تِہُنٛد مقبر چھُ اَتھ جایہِ موجوٗد. اَتھ پٮ۪ٹھ چھے اَستانٕچ دُپوٗر عمارت تعمیٖر کرنہٕ آمٕژ. بُتھِ چھُس محراب, چالہِ درواز, اَمہِ کِس
دویمِس پورس چھے زٲلۍ پِنجرِ کٔرِتھ 3 دارِ پش چھُس 2 کوٗنٛجل یتھ برونٛٹھمہِ پاس وگ بناونہٕ آمُت چھُ. تو دوسرے پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا سید غلام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 1806 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی وفات پائے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کا جو مقبرہ ہے، یعنی جو آستان ہے، یعنی جہاں پہ اس کو دفن کیا گیا ہے، وہ اسی جگہ ہے، یعنی شاہدرہ شریف پہ ان کو دفن کیا گیا. اور اسی جگہ پہ جہاں پہ اس کا مقبرہ تھا، اس آستان کی، اس زیارت کی 2 منزلہ عمارت تعمیر کرائی گئی، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ محراب نما ہے، اور دوسرے منزل پہ کچھ کھڑکیاں جو ہیں وہ زٲلۍ پنجر لفظ استعمال ہوا، ان میں کشمیری یا اس وقت کے حساب سے کام کیا گیا ہے، اور ویسے وہ کھڑکیاں جو ہیں بنی ہوئی ہیں. اور اس کا جو چھت جو ہے، چھت 4 کونوں والا بنا ہوا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں، یعنی چھت کی جو اگلا والا حصہ ہے، یعنی فرنٹ والا سائڈ جو ہے، اس میں یہاں پہ لفظ آیا ہے وگ، یعنی اس میں ایک چھت سے باہر آنے کی جگہ بنائی رکھی گئی ہے، کیونکہ جب کبھی بھی ضرورت ہو تو اس چھت پہ انسان آرام سے چڑھ سکے. اس ایک دروازے کے ذریعے سے اس کو کشمیری میں وگ کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پہ یہ لیسن جو ہے، یہ آج کا موضوع جو ہے، آج کا حصہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.